السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم مکیہ آیات نمبر 1 تا 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. وَالَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اولئک فی ضلال بعید. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری. سورۃ ابراہیم مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. اب یہاں سے اس کا ترجمہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اسی میں کجی چاہتے ہیں. وہ
دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی ترجمہ تسلسل سے سورۃ و رعد کا ایک آیت کا ترجمہ تفسیر رہ گئی تھی، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس نے میرے ہاتھوں میں معجزات باہرہ و آیات کائرہ ظاہر فرما کر میرے نبی مرسل ہونے کی شہادت دی، خواہ وہ علماء یہود میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا نصارہ میں سے انجیل کا عالم ہو۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں اکثر آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم مکی ہے، سوائے آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفروا، اور اس کے بعد والی آیت کے اس صورت میں 7 رکوع 52 آیتیں 861 کلمے 3434 حروف ہیں۔ یہ قرآن شریف کفر و ضلالت و جہل و غوایت کی ایمان کے ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغہ سے ذکر فرمانے میں ایما ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے، اور کفر و ضلالت کے طریقے کثیر، یعنی دین اسلام وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک، تو اس کی عبادت سب پر لازم، اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اور لوگوں کو دین الہی قبول کرنے سے مانے ہوتے ہیں کہ حق سے بہت دور ہو گئے ہیں، جس میں وہ رسول مبعوث ہوا، خواہ اس کی دعوت عام ہو اور دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں پر بھی اس کا اتباع لازم ہو، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام آدمیوں اور جنوں بلکہ ساری خلق کی طرف ہے، اور آپ سب کے نبی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لیکون للعالمین نذیرا۔ اور جب اس کی قوم اچھی طرح سمجھ لے تو دوسری قوموں کو ترجموں کے ذریعے سے وہ احکام پہنچا دیے جائیں اور ان کے معنی سمجھا دیے جائیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قوموں کی ضمیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو سید مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں وحی فرمائی، اور یہ معنی ایک روایت میں بھی آئے ہیں کہ وہی ہمیشہ عربی ہی میں نازل ہوئی، پھر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے لیے ان کی زبانوں میں ترجمہ فرما دیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی تمام زبانوں میں سب سے افضل ہے، مثل عصا و ید بیضا وغیرہ معجزات باہرہ کے کفر کی نکال کر ایمان کے۔ قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس و ابی بن کعب و مجاہد و قتادہ نے بھی ایام اللہ کی تفسیر یعنی کہ اللہ کی نعمتیں فرمائیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے وقائع مراد ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اس طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں واقعات عظیمہ پیش آئے، جیسا کہ 10ویں محرم کو کربلا کا واقعہ حائلہ، ان کی یادگاریں میں قائم کرنا بھی تذکیر با ایام اللہ میں داخل ہے۔ بعض لوگ میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں، انہیں اس آیت سے نصیحت پذیر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا کہ تذکیر با ایام اللہ کی
तामील है, यानी निजात देने में। इस आयत से मालूम हुआ कि शुक्र से नेमत ज़्यादा होती है। शुक्र की असल ये है कि आदमी नेमत का तसव्वुर और उसका इज़हार करे, और हकीकत शुक्र ये है कि मुन्नम की नेमत का उसकी ताज़ीम के साथ इतराफ़ करे और नफ्स को उसका खूगर बनाए। यहाँ एक बारीकी है, वो ये है कि बंदा जब अल्लाह ताला की नेमतों और उसके तरह तरह के फ़ज़ल व एहसान का मुताला करता है तो उसके शुक्र में मशगूल होता है, उससे नेमतें ज़्यादा होती हैं और बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ये मकाम बहुत बरतर है, और उससे आला मकाम ये है कि मुनिम की मोहब्बत यहाँ तक गालिब हो कि कल्ब को नेमतों की तरफ इल्तिफ़ात बाकी न रहे। ये मकाम सदीकियों का है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें शुक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत का, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक उम्मत का हम हिस्सा हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम अमर बिल मारूफ़ और व नही अनिल मुनकर का जो खूबसूरत फार्मूला है, इसके ऊपर इस कौम का जो ज़ाब्ता ज़िंदगी है, वो इसके ऊपर मुनहसर है कि हम अच्छे काम की, नेकी के काम की तलकीन करते हैं, बुराई के काम से हम रोकते हैं। तो इसी काम के लिए आपसे ये सलाह रहती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को इसके मतलब तबलीग करें, तलकीन करें, तरगीब दें कि वो इस प्रोग्राम को देखें, इस जैसे और प्रोग्रामों को देखें, ताकि उनको कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।